بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای الاسلام افضل، باب ای الاسلام افضل۔ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے ای الاسلام افضل، اور اس کے تحت میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے وہ سب سے بہتر اسلام والا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ سوال میں جو ای الاسلام افضل یہ سوال ہے تو اس میں اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ اعمال کے بارے میں سوال ہے۔ اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور قرینہ کہ اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ اعمال اسلام کے بارے میں سوال ہے۔ اعمال اسلام پوچھے جا رہے ہیں، قرینہ اس پر جواب ہے۔ جواب کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہے، اسلام کے اعمال کے بارے میں سوال ہے، کیونکہ جواب میں اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سوال اعمال کا ہے، اور عبارت ہوگی ایو خصال الاسلام افضل، کہ اسلام کی کون سی عادت، اسلام کا کون سا طور طریقہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا قرینہ، اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہے، سوال اعمال کے بارے میں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں یہ روایت اس طریقے سے ای المسلمین افضل، کہ کون سا مسلمان افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جواب کیا دیا؟ جواب دیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ خیر، تو سوال اعمال کا ہے کہ اسلام کا کون سا عمل اچھا ہے، اور یہ سوال جو پوچھنے والا ہے یہاں روایت میں کسی کا نام نہیں آ رہا ہے کہ کس نے سوال کیا۔ مسلم یہاں ہے قالوا یا رسول اللہ، اور مسلم شریف میں جب یہ روایت آتی ہے تو وہاں پر ہے قلنا یا رسول اللہ، قلنا ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول۔ تو اس قلنا میں حضرت موسیٰ اشعری بھی سوال کرنے والوں میں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔ بلکہ معجم طبرانی اور صحیح ابن حبان میں صراحت کے ساتھ یہ نقل کیا گیا ہے، وہاں جب یہ روایت آئی ہے تو وہاں یہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے حضرت موسیٰ اشعری تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ترجمہ دیکھیے، اور ترجمہ کے ساتھ کچھ ضمنی باتیں آ جائیں گی۔ باب ای الاسلام افضل، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ کون سا اسلام اور اسلام یعنی اسلام کے کون سے خصال اور عادتیں افضل ہیں۔ دیکھیے ای الاسلام کے نیچے محشی نے خود بین السطور میں لکھ دیا ہے ای خصالہ افضل، ای خصال الاسلام افضل۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ اشعری کی روایت ہے، ان ابی موسیٰ، حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں قالوا، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، کون سے اسلام افضل ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے، اس قسم کے سوال
متعدد صحابہ نے متعدد اوقات میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مختلف جواب دیے ہیں. یعنی سوال ایک ہی ہے، ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، یا ای الاسلام خیر، اس طرح سوال کیا ہے. سوال ایک ہی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب الگ الگ دیا ہے. کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک من ذکر اللہ یا فی ذکر اللہ. ایک مرتبہ خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور پوچھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ایو عرى الاسلام اوثق، ایمان کا کون سا کنڈا، کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے، سب سے مضبوط ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کیا کہتے ہیں کیا افضل ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والموالات فی اللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے الگ جواب ہو گیا. حاصل خلاصہ یہ ہے کہ جب سوال ایک ہے ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، یا کیا کہتے ہیں ای الاسلام خیر، سوال ایک ہے تو جواب الگ الگ کیوں ہے؟ جواب کیوں الگ الگ ہو گئے؟ ہر وقت تو ایک ہی جواب ہونا چاہیے. تو اس کا جواب شراح نے نقل کیا ہے. تحفۃ القاری والے نے بھی لکھا ہے، نصر الباری والے نے بھی لکھا ہے. میرے مطالعے میں چونکہ ابھی یہی دونوں شرح ہیں، اس لیے میں زیادہ تر انہی دونوں شرحوں کا حوالہ دیتا ہوں. تو تحفۃ القاری والے نے لکھا ہے کہ سوال تقریباً ایک ہے لیکن بعین ہی ایک نہیں ہے، ذرا ذرا سا فرق ہے. اسی وجہ سے جواب بھی کیا ہے، فرق کے ساتھ الگ الگ آ رہا ہے. یہ ایک جواب دیا ہے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں. دوسرا جواب انہوں نے لکھا ہے کہ سوال تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن جو سوال کرنے والا آدمی ہے، سائل کے احوال الگ الگ ہیں. سوال کرنے والے کی حالت کیا ہے، مختلف ہے، الگ الگ ہے. تو سوال کے الگ الگ ہونے اور مختلف ہونے کی وجہ سے نہیں، مسائل کی حالت کے مختلف اور الگ ہونے کی وجہ سے جواب ہر ایک کو ان کی حالت کے مطابق الگ الگ دیا گیا. مثلا ایک شخص داڑھی منڈا ہے، وہ پوچھتا ہے سب سے اہم سنت کون سی ہے، تو جواب ہوگا کہ بھائی سب سے اہم سنت داڑھی رکھنا ہے، داڑھی بڑھانا ہے. دوسرے کی داڑھی غیر مقلدوں جیسی ہے، بالکل کیا کہتے ہیں پیٹ تک داڑھی آ رہی ہے، ناف تک بالکل داڑھی آ رہی ہے. وہ پوچھتا ہے سب سے اہم سنت کون سی ہے، تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کو جواب دیا جائے گا کہ ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹ لینا سب سے اہم سنت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے سوال دونوں کا ایک ہی تھا کہ سب سے اہم سنت کون سی ہے، لیکن جواب کیا ہے، الگ الگ آیا، کیونکہ دونوں کی حالت کیا ہے، الگ الگ ہے. ایسے ہی ایک آدمی ہے کہ جو کبھی دسترخوان بچھا کے نہیں کھاتا، سنت پر عمل کرتا ہے لیکن دسترخوان والی سنت پر عمل نہیں کرتا. اس نے سوال کر دیا کہ کون سی سنت سب سے زیادہ اہم ہے، تب اس کو دسترخوان کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ دسترخوان بچھا کر کے کھانا یہ اہم سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے سوال ان تینوں آدمی کا ایک ہی ہے، لیکن جواب ان تینوں آدمی کو ان کی حالت کے اعتبار سے الگ الگ دیا گیا ہے، کیونکہ تینوں کی حالت الگ الگ ہے. تو احوال کی رعایت کر کے جس طرح مختلف جوابات نقل کیے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال ایک ہونے کے باوجود سائل کے احوال کے مختلف ہونے کی بنا پر
ان کے احوال کی رعایت کرنے کی بنا پر مختلف اور ان کی حالت کے مطابق الگ الگ جوابات عنایت فرمائے. ٹھیک ہے. قال حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدی، ممکن ہے جس نے سوال کیا ہے ان کے ہاتھ و زبان سے کسی کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہو. من سلم المسلمون من لسانه ویدی اس پر تقریر کل آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا استدلال اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب اور اس حدیث سے کیا استدلال کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بالکل واضح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذا رسانی سے بچنے کو اسلام کا جز قرار دیا، اور جز ہی قرار نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ اسلام کے اعمال اور جز میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے ایذا رسانی سے، تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اور اسلام اور ایمان ایک ہی ہے تو یہ عمل ایمان کا بھی جز ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایمان جز والا ثابت ہو گیا، یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں. چلیے یہاں پر بات ختم ہو گئی. ترجمہ دیکھ لیجیے پھر سے. قالوا یا رسول اللہ، سوال کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاسلامی افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، وہ آدمی سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلیمہ محفوظ رہے. سلیمہ کیا رہے؟ محفوظ رہے. چلیے آگے باب آ رہا ہے. باب اطعام الطعام یا باب اطعام الطعام من الاسلام، غریبوں کو کھانا کھلانا. دیکھو غریبوں کا لفظ نہیں ہے لیکن لفظ بڑھا کر کے ترجمہ کیا گیا. غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ اسلامی کام ہے، اسلامی کام ہے. پھر آگے حدیث آ رہی ہے، اور حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو سلام کرنا، خواہ اس آدمی کو آپ جانتے پہچانتے ہو یا جانتے پہچانتے نہ ہو، سب کو سلام کرنا یہ بہتر اور اچھا ہے. حدیث میں جو یہ حدیث آئی ہے، اس حدیث میں پیشہ ور فقیر مراد نہیں ہے. یعنی بہت سارے فقیر ایسے ہوتے ہیں جو پیشہ ور ہوتے ہیں، انہوں نے پیشہ ہی بنا لیا ہے مانگنے کا. تو جن کا پیشہ ہے مانگنے ہی کا پیشہ ہے وہ والے فقیر اسے مراد نہیں ہے، بلکہ بعض تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشہ ور فقیر صاحب نصاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کھانا کھلانا یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ جو حقیقی غریب ہے ان کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے. اور فتح شامی میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ بھکاری کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کا سلام بھی سوال ہے. اگر کچھ دینا ہے تو دے دو، ورنہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. جو ہر بات فوراً جائیں گے. یہ ہے. چلیے اب ترجمہ کے ساتھ کچھ بات بتلائی جا رہی ہے، اس کو سمجھیے. ترجمہ کرا رہے ہیں. باب اطعام الطعام من الاسلام، غریبوں کو کھانا کھلانا اسلام میں سے ہے. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص کی کہ ان رجلا، کہ ایک آدمی نے سأل سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قالا، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ. تم کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، اور سلام پڑھو اس کو جس کو تم پہچانتے ہو، وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ، اور جس کو نہیں پہچانتے. دیکھیے اردو کا جو محاورہ ہے
تقرؤ السلام، سلام پڑھو، علی من اس کو، من عرفتا جس کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف اور جس کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ اردو کا جو محاورہ ہے، اردو محاورہ میں سلام کرنا اور سلام کہنا یہ کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے میرا سلام کہہ دیو، ٹھیک ہے، یا کہا جاتا ہے میں نے سلام کیا تھا آپ کو، میں نے سلام کر لیا، اس طرح اردو میں بولا جاتا ہے۔ اور عربی محاورہ میں سلام کہنا یا کرنا نہیں کہا جاتا ہے، وہاں سلام پڑھنا کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر آیا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ۔ کسی کو اگر سلام کہلوانا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں اقرأ منی السلام علیہ، کہ میری طرف سے سلام پڑھ دینا فلاں کو سلام۔ اور اگر سلام پہنچانا ہو، کسی نے سلام بھیجا ہو آپ کے ہاتھ سے، تو اس وقت کہتے ہیں فلان یقرأ علیک السلام، کہ فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، جو سلام ہے، سلام کرنا ہے، یہ مسلمانوں کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ بہترین تحفہ ہے۔ ہر قوم کی کچھ نہ کچھ عادت ہوتی ہے۔ کیا عادت ہوتی ہے؟ کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں، اور ان کا ایک سلام ہوتا ہے، تحیہ ہوتا ہے۔ تو انگریزی لوگ جب ملتے ہیں تو اس کا تحیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سلام کرتے ہیں، گڈ مارننگ، لیکن اس میں جامعیت نہیں ہے۔ انگریز، نصارہ، یہود لوگ ملتے ہیں تو گڈ مارننگ کرتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ جامعیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی کے انتقال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، اور ان کے لیے گڈ مارننگ ہے، وہ اس کے لیے تو بیڈ مارننگ ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ ہر جگہ نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے یہاں جے رام جی یا آداب، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن اسلام کا سلام ایک ایسا بہترین تحفہ ہے کہ کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں یہ سلام چلتا ہے، کیونکہ السلام علیکم کا معنی ہے تم محفوظ رہو ہر قسم کی تکالیف، شرور و فتن سے، دنیاوی تکلیفوں سے بھی محفوظ رہو، اور آخرت کی تکلیف سے بھی محفوظ رہو، کفر سے محفوظ رہو، کیا کہتے ہیں؟ برائیوں سے محفوظ رہو، اور کیا کہتے ہیں؟ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہو، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات اس جگہ پر نشر الباری والے نے لکھا ہے کہ سلام کی ابتدا کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب الاستئذان، بخاری میں ایک کتاب آ رہی، ایک باب آ رہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک باب اور عنوان قائم کیا ہے، باب بدء السلام، کہ سلام کی ابتدا ہونے کا بیان، کہ سلام کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ تو اس باب میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس طرح ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، وہی جواب تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد یہ فرشتوں کے پاس گئے اور فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا جواب ہوگا السلام علیکم، مطلب یہ سلام ہوگا، اور سننے والا کہے گا وعلیکم السلام۔ تو یہ سلام پوری آدمیت کے لیے تحفہ ہے، اور بڑے چھوٹے تمام ذریت کا یہی سلام ہے۔ جنتیوں کا بھی سلام آپس میں یہی ہوگا، جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، کہ ان کا تحیہ، ان کا تحفہ آپس میں جنتیوں کا کیا ہوگا؟ سلام کرنا ہوگا۔ اور خداوند قدوس بھی اپنے جنتی بندوں کو بطور دعا نہیں بلکہ جنت والوں کی عزت اور اعزاز و اکرام اور اپنی طرف سے رحمت و سلامتی فرمانے کی خبر کے طور پر اسی تحیہ سے خطاب فرمائیں گے اور کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت یہ۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا. ٹھیک ہے، امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب آگے اگلا باب آ رہا ہے. اچھا، یہاں پر کہا گیا ہے وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ، اور تم کیا کرو؟ سلام کہو اور سلام پڑھو. ہم نے یہ بھی اسے بتا دیا کہ سلام کی ابتدا اور شروعات کب ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے. اگلا جملہ ہے عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ، ان کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، مَن لَّمْ تَعْرِف، اور اس کو سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں یاد رکھیے پہچانتے نہ پہچانتے کا مطلب ہے کہ وہ آدمی آپ کا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، یہ والی پہچان ضروری نہیں ہے. شخصی معرفت اور عدم معرفت مراد نہیں کہ اس آدمی کو آپ جانتے ہو کہ یہ میرا ماموں ہے، خالو ہے، خالہ ہے، یا وہ ہے، وہ ہے، یہ معرفت ضروری نہیں ہے. لیکن ملی معرفت، مسلمان ہونے کی معرفت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ غیر مسلم کو اسلامی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور اب مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توبۃ القاری میں اس جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا عجیب حال ہو گیا ہے کہ ملی معرفت بھی باقی نہیں رہی ہے. راستے میں ایک شخص ملتا ہے، سوچتا ہوں سلام کروں یا نہ کروں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. خیر، یہ بات ختم ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے. استدلال اس طرح کیا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا بہترین اسلامی عمل ہے. یہی ایمان کا بھی جز ہے. یہی کیا ہے؟ اس اسلام کا جب جز ہے تو یہی ایمان کا بھی جز ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان دونوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کیا جواب ہے؟ بھائی یہ اسلام کامل کا تو جز ہے. اسلام نفس ایمان جو تصدیق قلبی ہے اس کا جز نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے یہ کہ آدمی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما وہی یحب لنفسہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے لیے کیا ہے؟ چنتا ہے. جو اپنے لیے چنتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حضرت اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے تو وہ کامل ایمان والا ہے. وہ کیا ہے؟ کامل ایمان والا ہے. یعنی ایمان کا اصل مقام، نقطہ عروج تک پہنچنے کے لیے، ایمان کے اصل مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اتنا خود غرض نہ بن جائے کہ اپنے لیے تو اچھی بات پسند کرے اور دوسروں کے لیے وہ اچھی بات پسند نہ کرے. قرآن کریم میں ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو خود غرضی سے بچائے گئے وہی کامیاب ہے. تو اتنا خود غرض نہ بنے. اور خود غرضی کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے. وہاں الفاظ اس طریقے سے ہیں لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یحب
لأخیہ ما یحب لنفسی، کوئی شخص تقوی کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں ایمان تقوی کے معنی میں ہے، یہاں پر جو ایمان کا لفظ آ رہا ہے لا یؤمن احدکم، یہ تقوی کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں حدیث میں لا یؤمن ہے، تو اس لا یؤمن کی تشریح دوسری حدیث میں کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ آدمی کامل متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے وہی جو اپنے لیے وہ خود کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس حدیث کی روح سے کیا یہ بادشاہ پر ضروری ہوگا کہ بادشاہ جس طرح اپنے لیے بادشاہت اور حکومت کو پسند کرتا ہے تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بادشاہت اور حکومت کو پسند کرے اور اپنی اس حکومت میں دوسرے کو شریک کرے اور شریک کر کے اس کو اپنے تخت پر بٹھائے؟ اگر ایسا کرے گا وہ اس حدیث کی روح سے، کیونکہ اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، اپنے لیے بادشاہت پسند کر رہے ہو، اپنے لیے حکومت پسند کر رہے، دوسرے کے لیے حکومت پسند کرو، اس لیے اپنے ساتھ دوسرے کو بھی حکومت دو، حکومت میں شریک کرو، اپنی گدی پر اس کو بیٹھاؤ۔ تو اگر ایسا بادشاہ کرنے لگے گا دنیا کے نظام تو درہم برہم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ دین و دنیا میں سب سے سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ دوسرے کو شریک کر رہا ہے، دوسرے کو بھی حاکم بناتا ہے، تو وہ آگے بڑھنا چاہے گا، اور جب وہ آگے بڑھنا چاہے گا تو اس کی بات شاید خود ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے؟ یہ سوال اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ نصر الباری والے نصر الباری میں اس کا جواب نقل کیا ہے کہ وہ حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگوں کو اپنے اموال اور املاک میں شریک کر لو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جس طرح اپنے بارے میں یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھے کاموں پر اس کو داد دیں، اس کو سراہیں، برائی سے درگزر کریں اور ان کی پردہ پوشی کریں، اسی طرح اسے بھی یہ چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی معاملہ کرے کہ دوسروں کا بھی احترام کرے، اس نے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آئے، اچھے کاموں پر دوسرے کو داد دے، برائیوں پر دوسروں سے درگزر کرے اور دوسروں کی اچھائی بیان کرے اور ان کی پردہ پوشی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ اور بلا شبہ یہ حدیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو امن عالم کی ضامن اور ذمہ دار بن کر علماء نے اس حدیث کو بھی جوامع الکلم میں شمار کیا ہے۔ اگر دنیا صرف اس حدیث پر عمل کر لے تو سارے فسادات، سارے فتنے کی جڑ کٹ جائے گی، اور پھر چور کسی کے گھر نقب زنی کے وقت جبکہ وہ اب جیب سے نقب کا سامان نکال رہا ہوگا اور اس وقت کیا کہتا ہے یہ سوچ لے کہ جو میں معاملہ کرنا چاہتا ہوں اگر یہی معاملہ میرے ساتھ کوئی کرے تو کیا میں اس کو پسند کر لیتا ہوں؟ اگر ہر چور، ہر زانی، ہر غیبت کرنے والا، ہر تہمت لگانے والا اس طرح سوچ رہے اس کام کرنے کے وقت کہ میں جس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں وہی میرے ساتھ اگر کرے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو میں دوسرے کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو مجھے کیوں کر اچھا لگنا چاہیے؟ تو وہ کام چھوڑ دے گا نا، چوری نہیں کرے گا نا، غیبت نہیں کرے گا، تہمت نہیں لگائے گا، سارے فتنے فساد کی وجہ ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا کوئی کر نہیں رہا، کرنا چاہیے۔ چلیے باب ختم ہو گیا۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا
अहदुकुम तुम में से कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लिअखी, यहाँ तक कि वो पसंद करे चुने लिअखी अपने भाई के लिए मा वही युहिब्बु लिनफ्सिही जो खुद अपने लिए पसंद करता है। बाबुन हुब्बुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान, ये बाब इस बात के बयान में कि हजरत नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और मोहब्बत रखना ईमान में से है। ये बाब हजरत मुसन्निफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया है और ये बात साबित की है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान मोहब्बत रखना ईमान का क्या है, एक जुज़ है। ये हुब्बुर रसूल में अर रसूल पर जो अलिफ लाम आ रहा है, ये अलिफ लाम आहदी है। अलिफ लाम आहदी का मतलब होता है कि उससे जो मुराद है वो मालूम है, मुतय्यन है। तो अर रसूल से जो मुराद है वो मालूम और मुतय्यन है, वह है हजरत नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब में दो हदीसें जिक्र की है और दोनों हदीसों का मुद्दा बस इतना है कि तकमील ईमान के लिए, ईमान के कामिल होने के लिए ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा हो, माँ बाप से, औलाद से, माल और दौलत से, अपनी ज़ात से, तमाम लोगों से अल्लाह और अल्लाह के दीन की मोहब्बत बढ़ी हुई हो। आगे हदीस आ रही है चल करके, ज़ाक़त अमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना मुहम्मदिन रसूला, कि उस शख्स ने ईमान का मज़ा चख लिया जो अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया। ऐसे एक दूसरी हदीस में सलासुम मन कुन्न फीह वजद हलावतल ईमान, कि तीन आदमी ऐसे हैं, तीन चीजें ऐसी हैं कि जिस आदमी में ये तीन चीजें होंगी वो ईमान की मिठास और हलावत को पा लेगा, महसूस करेगा। एक क्या है, मन कान अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा उसको महबूब पसंदीदा हो। और एक चीज क्या है, वमन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह वमन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्रि बाद अन अनक़ज़हु अल्लाह कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार। ये और कुरान करीम में खुद है, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से खूब बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। रोजाना 10-10 रुपये क्या कर रहे हैं, अभी नहीं खोला, बाद में लेके जाने। तो क्या कहते हैं, ये इस बाब में आ रहा है। इसी तरह सूरत तौबा की आयत है, वहां भी इसी तरह मोहब्बत का तज़किरा है और मोहब्बत का बयान है। मैं आयत का तर्जमा कर देता हूं। 24 नंबर आयत है, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, भाई, औरतें, बरादरी और माल जो तुमने कमाया है और तिजारत जिसके तिजारत तख्शौन कसादहा, और वह हवेलियाँ जिनको तुम पसंद करते हो, अगर तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की राह में लड़ने से, जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हो, तो तुम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो और अल्लाह ताला नाफरमानों को राह नहीं देता है। ये तो उसका तर्जमा है। इन आयत पाक में और अहादीस शरीफा से जो हमने आयत जिक्र की और अहादीस 3-4 जिक्र की, इससे मालूम होता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से मोहब्बत हर चीज से ज्यादा होनी चाहिए। बुखारी ही में आगे यह हदीस आ रही है, एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रसूलल्लाह, मैं जब अपना जायजा लेता हूं तो आपकी मोहब्बत को हर चीज से बढ़ा हुआ पाता हूं, मगर अपनी जात से नहीं। यानी मुझे अपनी जात से ज्यादा मोहब्बत है और आपसे कम मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम्हारी जात से भी ज्यादा बढ़ न जाए।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر نیچے کیا، تھوڑی دیر اپنا سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا رسول اللہ اب میں آپ کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ محسوس کرتا اور پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کامل ہو گیا، اب ایمان کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب سمجھیے ترجمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ترجمہ کے ساتھ سمجھیے۔ اب ترجمہ کیا جا رہا ہے اور ترجمہ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں آ جائیں گی، غور سے سنیے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے، صفحہ نمبر 7 پر پڑھ رہا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبارت اور سند وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف حدیث پڑھ دے رہا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ، اس آدمی کو پسندیدہ، احب پسندیدہ، من والدہ، اس کے والد سے بھی زیادہ، وولدہ، اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ۔ اگلی دوسری روایت آ رہی ہے، وہ حضرت انس بن مالک کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس کو محبوب اور پسندیدہ، من والدہ، اس کے والد سے بھی زیادہ، والدہ، اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ، یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ۔ جب تک میں محبوب و پیارا نہ بن جاؤں تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ میری محبت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور محبت زیادہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے جب محبت میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب محبت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنت کے مطابق شادی کرے، اور اولاد اور بچے اور آس پڑوس اور لوگ اور محلے والوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنت کو تار تار کر دیا جائے اور ڈھول باجے گاجے کے ساتھ بالکل شادی ہو۔ تو اگر وہ ڈھول باجے گاجے کو چھوڑ دیتا ہے اور نبی کی محبت میں نبی کی سنت پر عمل کر کے نبی کی سنت کے مطابق شادی کرتا ہے، اس کا مطلب انہوں نے نبی کی محبت کو غلبہ دے دیا، اور نبی کی محبت، نبی کی کیا کہتے ہیں محبت اس میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ محبت کی تعریف اور محبت کی قسمیں سنیے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نصر الباری والے نے محبت کے معنی اور محبت کی قسمیں لکھی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں المحبت فی اللغت میل القلب الی الشیء لتصور کمال فیہ بحیث یرغب فیما یقربہ الیہ، کہ محبت کہتے ہیں دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، کمال کے اس آدمی میں تصور کرنے اور خیال کرنے کی وجہ سے کہ وہ اس کی طرف اس کمال کی وجہ سے رغبت کرتا ہے، یہ یعنی قلب کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی کے اندر کسی کمال کی وجہ سے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبالجملۃ اصل المحبت المیل الی ما یوافق المحب ثم المیل قد يكون لما يستلذه الانسان ويستحسنه بحواسه كحسن الصورة والصوت والطعام۔ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ کسی مرغوب اور پسندیدہ چیز کی جانب قلب کا میلان اور جھکاؤ کو لغت میں محبت کہتے ہیں۔ پھر یہ میلان اور جھکاؤ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوتا ہے جس میں انسان اپنے حواس سے بھی لذت محسوس کرتا ہے اور اس چیز کو حسین سمجھتا ہے، جیسے خوبصورت شکل ہو، حسن صوت ہو، اور کبھی ایسی چیز کی جانب قلب کا میلان ہوتا ہے کہ جس کی لذت، جس کا مزہ باطنی طور پر محسوس کرتا ہے، اور دل میں وہ سوچ سوچ کر کے آنکھ بند کر کے وہ کیا لیتا ہے؟ مزہ لیتا ہے۔ جیسے علماء فضلاء کی محبت مطلقہ، کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے شیخ کے پاس ہوں، شیخ کچھ فرما رہے ہیں اور دل مزہ لے رہا ہوتا ہے کہ ان کے بولنے سے مجھے مزہ آ رہا ہے۔ خیر،
تو یہ محبت کی تعریف ہے، قلب کا میلان، ٹھیک ہے، قلب کا میلان۔ تو اب یہ تو پھر طبعی چیز ہو گئی، یہ تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آدمی کے اختیار میں نہیں ہے تو آدمی محبت جب آدمی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آدمی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ ماں باپ کی محبت، اولاد و اقارب کی محبت اور معلوفات طبعی یعنی طبعی چیز پر جو چیزیں ان کے گھر میں ہیں ان کی محبت طبعی، فطری اور غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، اور کسی انسان کو غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں بنا جا سکتا۔ اس لیے کیسے یہاں کہا دیا گیا کہ کیا کہتے ہیں نبی سے محبت کرو ہر چیز سے زیادہ؟ محبت تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، سمجھے؟ اب جواب سمجھیے، اور جواب کے ساتھ پھر محبت کی قسمیں بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے جواب یہ ہے کہ جو شراح حدیث ہے، جو حدیث کے شارحین ہیں، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، انہوں نے یہ نقل کیا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محبت طبعی غیر اختیاری، یعنی غیر اختیاری محبت طبعی محبت۔ دوسری قسم محبت عقلی، اور تیسری قسم محبت ایمانی۔ یہ میں جتنی بھی قسمیں بتا رہا ہوں نشر الباری والے نے لکھا ہے، میں اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ یہ 2 محبت یعنی محبت عقلی اور محبت ایمانی، یہ دونوں محبت اختیاری ہے، اور حدیث شریف میں محبت کا جو تذکرہ آ رہا ہے کہ نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو ہر چیز سے زیادہ، یہاں محبت ایمانی اور محبت عقلی مراد ہے، جو انسان کے آدمی کے اختیار میں ہے، آدمی کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ حب عقلی، محبت عقلیہ اور محبت ایمانیہ جب تک غالب نہ آ جائے اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کی محبت ہے فطری طور پر ہوگی، ماں باپ کی محبت ہے فطری طور پر ہوگی، اولاد کی محبت ہے فطری طور پر ہوگی، اپنے دھن دولت جائیداد روپیہ پیسوں سے محبت ہے ہوگی، لیکن جب نبی کی محبت سے اس میں ٹکر ہو جائے تو عقل کے ذریعے سے نبی کی محبت کو غالب کر کے زندگی گزارو، یہ اس حدیث کا مطلب ہوگا کہ جب تک اس طبعی اور عقلی اور ایمانی محبت میں ایمانی محبت کو تم غالب کر کے زندگی نہیں گزارو گے تب تک تمہیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مٹھاس اور کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو مزہ ہے اور کیا کہتے ہیں کامل ایمان ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ حب عقلی کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز طبی طور پر کتنی ہی گراں اور کیا کہتے ہیں مکروہ کیوں نہ محسوس ہو، لیکن عقل کے تقاضے سے تمام چیزوں پر اسی کو ترجیح دی جائے۔ جیسے کوئی بیمار آدمی ہوتا ہے، اس کو کڑوی دوا دی جاتی ہے تو طبعی طور پر کڑوی چیز نفرت کے قابل ہوتی ہے، مگر اس آدمی کی عقل جو آدمی بیمار ہے یہ کہتی ہے کہ اسے چونکہ تندرستی چاہیے، صحت چاہیے، اس لیے وہ عقل کی بات کو سامنے رکھ کر کے کڑوی چیز جو کہ طبعاً نفرت کی چیز ہے اس طبعی نفرت کو دبا کر کے عقل کو غالب کر کے وہ اس کڑوی دوا کو پیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپریشن کسی کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے تو طبعی طور پر کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میرے اعضاء کاٹے جائیں، چیر پھاڑ ہو، لیکن عقل کہتی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا گیا تو دوسرے اعضاء بھی تمہارے خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ڈاکٹر کو اس کے لیے بڑی بڑی رقمیں عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں اس آپریشن کے لیے۔ تو یہ آپریشن کی خواہش محبت عقلی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ حب عقلی میں نفع و نقصان پر نظر ہوتی ہے اس لیے عقل ہمیشہ اسی کو ترجیح دے گی جس میں کیا ہوگا، نفع ہوگا۔ تو عقل کا تقاضا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں دائمی اور ابدی نفع ہے، اس لیے دنیا کی تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ نیز دنیا میں محبت کے جتنے اسباب پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اسباب
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر موجود ہے۔ چنانچہ عقل مندوں نے، عقل والوں نے، ارباب عقل نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ محبت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 قرابت، اور نمبر 4 احسان۔ اور یہ چاروں کے چاروں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر موجود ہیں۔ جب کوئی بھی ایک سبب پایا جاتا ہے تو آدمی ان سے عقلی طور پر محبت کرتا ہے، طبیعت بھی چاہتی ہے ان سے محبت کرنے کو۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ چاروں کامل طور پر ہے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ عقلی طور پر بھی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز ہے جمال۔ جمال کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہری اور خوبصورتی باعث محبت ہے، جیسا کہ کیا کہتے ہیں بہت سارے عاشق معشوقوں، شیریں فرہاد، لیلا مجنون کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہاں صرف ظاہری حسن کی وجہ سے، خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ کیا کرتے مرتے ہیں۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام و زلیخا کا واقعہ دلیل ہے کہ حسن و جمال بھی باعث محبت ہے، محبت کا ذریعہ ہے، کیونکہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہوئی تو اس کے حسن کو دیکھ کر کے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کس درجے کا تھا؟ خالق جمال اللہ تعالی نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جمال رکھا تھا اس کو اللہ تعالی نے خود کہا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اب تو جو ایسے جمال کو پسند کرتا ہے، جو رب ایسے جمال و خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے اپنے محبوب کو کس قدر سنوارا ہوگا، کس قدر کیا کہتے ہیں اچھا بنایا ہوگا۔ عربی کا شعر ہے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یہ عربی کا شعر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن میں ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، شریک سے بالکل منزہ ہے۔ اور حسن کا جوہر اور کمال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ہے کہ کسی پر یہ تقسیم ہی نہیں کیا گیا، کسی کو دیا ہی نہیں گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کو دیکھتا، بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ منور اور حسین ہے۔ شمائل کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ عربی شاعر کا بھی شعر ہے یا صاحب الجمل، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اے جمال والے، اے انسان کے سردار، تیرے روشن چہرے نے تو چاند کو بھی روشنی بخشی ہے۔ تیری تعریف ممکن نہیں، جیسے کہ تیری تعریف کرنے کا حق ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ برتر بزرگ کے بعد تو ہی ہے۔ اتنا سا مختصر قصہ ہے، یہ ہم نے اس شعر کا ترجمہ کیا۔ ٹھیک، شمائل ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف شفاف اور حسین و خوبصورت تھے کہ گویا چاندی سے آپ کا بدن ڈھالا گیا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے کہ رات کی تاریکی و ظلمت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے کی وجہ سے روشنی میں سوئی تلاش کر لی جاتی تھی۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ متصف ہے، کوئی دوسرا انسان ان اوصاف میں حضور جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ محض اعتقادی چیز نہیں ہے، سیرت اور احادیث اور تاریخ کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، وہ اس کتابیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور خوبصورتی اور جسم مبارک کے اوصاف جمیلہ سے ساری کتابیں لبریز اور بھری ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔
اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن جمال اور خوبصورتی کے بارے میں وہ ارشاد فرماتی ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں اشعار ہیں، فلو نظروا فی مصر اوصاف خدہ لما نظر یوما الی حمرۃ الورد لو شاهدوا وجها منیرا وقامتا لما بذلوا فی صوم یوسف من نقد لواحی زلیخا لو رأینا جبینه لغابوا عن الاحسان شوقا بلا عمد ولو انهم شموا عبیرا بجسمه لأثرنا فی القطع القلوب علی الید. یہ 4-5 مصروں میں اشعار ہیں. سب کا ملا جلا کے حاصل یہ ہے کہ اگر مصر کی عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی اور حسن اور جمال کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، دلوں کو کاٹ ڈالتی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کر رہی ہیں. تو یہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمال ہے جو عقل کہتی ہے کہ جس کے اندر جمال ہو اس سے محبت کی جائے، اس سے کیا کی جائے؟ محبت کی جائے. اسی طرح دوسری چیز کمال جو محبت کا دوسرا سبب ہے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر پایا جاتا تھا، اور یہ بھی محبت کا ایک عظیم سبب ہے. مشہور مقولہ ہے کسب کمال کن تعزیز جہاں شوی، کہ تو کمال حاصل کر لے پوری دنیا کا تو پیارا اور عزیز بن جائے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کالے کلوٹے سیاہ فام حبشی تھے، لیکن کمال ہی کی وجہ سے محبوب خلائق بنے ہوئے تھے، تمام مخلوق کے پسندیدہ اور محبوب تھے. حتیٰ کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وعتق سیدنا، کہ ابو بکر سردار نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال کو آزاد کیا. حضرت معاذ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر پوری دنیا فدا ہے. اکثر مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تقلید کرتے ہیں اور باعث فخر و سعادت سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کو، حالانکہ کوئی قرابت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. ظاہر ہے کہ محبت کا سبب صرف اس میں ان لوگوں میں یہ ہے کہ با کمال تھے. علی ھذا القیاس ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین سے جو ہمیں محبت ہے بلا شبہ یہ غیر اختیاری محبت ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ یہ حضرات با کمال تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں تو تمام انسانی کمالات موجود ہے. چنانچہ فارسی کا شعر ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوما ہما دارند تو تنہا داری. آپ کے کمالات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ میں تو عجیب کمالات ہیں. ابھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرتے ہوئے عربی کا شعر پڑھا. اس کا ایک مصرع ہے لا يمکن سنا کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. نیز خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. تو اولین اور آخرین کا جن کو علم دیا جائے گا تو تمام مخلوقات میں سب سے بڑا کامل آدمی ہوگا وہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الکملا ہے، اکمل الکملا ہے. ایک کتاب ہے عوارف المعارف، مصنف حضرت علامہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، 99 حصے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے اور ایک حصہ تا مخلوق میں تقسیم فرمایا. سیرت کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اعتراف ساری دنیا کے قوموں نے کیا. حتیٰ کہ اسلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں کیا کہتے ہیں کتابیں لکھی ہیں. کیا لکھی ہیں؟ کتابیں لکھی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے با کمال تھے کہ بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک آپ کی مٹھی میں، دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے ہیں، ان کی دارالحکومت میں خزانہ آ رہا ہے، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا، کئی کے وقت اس پہ فاقے گزر جاتے تھے، سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں کو مغلوب کر دیا، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش جانثار صحابہ کے باوجود صلح نامے پر دستخط کر دیتا، شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو جاتا، نرم دل ایسا کہ اس نے انسانی خون کے ایک قطرہ اپنے ہاتھ سے نہیں بہایا، با تعلق ایسا کہ عرب کے ذرے ذرے کی اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب اور مفلس مسلمانوں کو ان کو فکر، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کو سدھارنے کی ان کو فکر، غرض ساری دنیا کی ان کو فکر، اور بے تعلق ایسا کہ خدا کے سوا کسی کی ان کو یاد نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش ہے۔ اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے برا کہنے والے سے بدلہ نہیں لیا، اور اپنی ذاتی دشمنی کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہے، خیر اور بھلائی کی ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ ہے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو سبب حسن اور کمال۔ تیسرا سبب، تیسری چیز ہے قرابت، محبت کے سبب قرابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، 21ویں پارے کی آیت ہے کہ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفسوں اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے، اسی نور عظیم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے۔ آفتاب نبوت حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مومن کو اسی آفتاب نبوت سے ایمان کی ایک روشنی اور کرن ملی ہوئی ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا جانا ہماری ہستی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے روحانی تعلق، یہ ہے روحانی قرابت۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے جسمانی وجود کا تو ذریعہ ہے، لیکن نبی پوری امت کے لیے روحانی وجود کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے قرابت اپنے نبی سے۔ احسان چوتھی چیز ہے۔ محبت اور تعلق کا چوتھا سبب احسان ہوتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہو جاتا ہے، غلام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے احسانات ہیں، آدمی شمار نہیں کر سکتا، دنیا سے لے کر آخرت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم ایمان والوں پر، ساری کائنات پر ان گنت ہے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پوری دنیا بے انتہا ذلت میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت سے بالکل دور، قتل و غارت گری، سود خوری، زنا کاری، غرض انسانی دنیا میں وحشت و بربریت کا ایسا سیلاب عمدہ ہوا تھا کہ جن کی نظیر و مثال نہیں ملتی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاصی اور تمام جرموں کو ختم کر دیا، حیوانوں کو انسان بنایا، اور انسانیت کبریٰ کا سبق دے کر معلم خلائق بنایا اس انسان کو۔ یہ کتنا بڑا عظیم الشان احسان ہے۔ قرآن نے اشرف المخلوقات ہونے کا اس انسان کو لقب دیا۔ ٹھیک ہے، سابقہ میں، پچھلی امتوں میں سخت سزائیں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وہ سزائیں ختم کر دی گئی۔ مثلا بغیر قتل کے توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی رات کو چھپ کر گناہ کرتا تو صبح کو اپنے مکان پہ وہ لکھا ہوا پاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس امت سے سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانی
ختم کر دیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش مکہ میں بڑے معزز اور ذی اثر شخص تھے، اور یہ اس وقت کافر ہی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران گفتگو انہوں نے کہا، اے محمد میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت ساری قوموں کے مختلف لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ لوگ تھوڑی سی مصیبت دیکھیں گے تو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن کر جلال آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں عروہ کو گالی دے کر، عروہ بن مسعود کو گالی دے کر کے فرمایا، کیا ہم لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا ابوبکر ہے۔ جواب میں عروہ کہتا ہے، ابوبکر اگر مجھ پر آپ کا احسان نہ ہوتا تو میں جواب دیتا، یعنی صرف احسان کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احسان بھی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دوسرے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے، جن کی وجہ سے دوسرے سے محبت ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام اسباب حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں موجود ہیں۔ اس لیے بتقاضۂ عقل سلیم، فطرت اور طبیعت بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی زندگی اس کی گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے۔ حضرت خبیب کو گرفتاری ہوئی، شہادت کا واقعہ بالکل مشہور ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مار دیا گیا۔ خبیب نے فرمایا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان کا فدیہ میں ایک کانٹا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ زید بن دشنا کو جب مارا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری جگہ میں نبی کو تکلیف پہنچا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ہی پسند نہیں کرتا ہوں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی کہیں کچھ آنچ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے، ایک نصارہ خاتون کے، یہ نصارہ میں بول دیا انصاری خاتون، انصاری خاتون ہے، تو ان کے باپ، بھائی، شوہر غزوہ احد میں سب شہید ہو گئے۔ تو یکے بعد دیگرے اس خاتون کو حادثوں کی خبر ملتی رہی، ہر بار وہ یہی پوچھتی کہ